بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد صدیق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے امریکہ کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے۔ کل الیکشن ہوا اور آج اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ جس وقت یہ میں ابھی ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب کہ میں آپ کو ڈیٹیل سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ڈیٹیل ہے، کون ابھی تک جیت رہا ہے، ٹرمپ آگے ہیں یا کملا ہیرس۔ دوسری اہم خبر جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان کو مقرر کر دیا گیا ہے، اس کا کیا بنا، کون کون اس میں شامل تھا، کون پنجاب سے شامل تھا، کون سندھ سے تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے بڑا شکوہ کیا ہماری عوام سے، کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تھا، پھر وہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھب نواز صاحب نے سازہ کے بارے میں کیا کہا، اس کی بھی میں ڈیٹیل تھوڑی بہت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے بارے میں خان صاحب کا کیا رد عمل ہے کہ آپ پی ٹی آئی آگے لانگ ٹرم کے لیے جلسے کے پلاننگ کر رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی اور اہم امپورٹنٹ خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے امریکہ کے اندر الیکشن ہوا کل کے دن ٹرمپ نے بھی، کملا ہیرس نے بھی اپنے پچھلے کئی دنوں سے کمپین جو جاری تھی وہ اپنی کل پرسوں والے دن ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد کل ان کا الیکشن تھا، کل الیکشن ہوا، آج اس کی گنتی جاری ہے اور کچھ ریاستوں کے اندر اور کچھ مختلف جگہ سے ووٹ بھی آنا ووٹ تو آنا، عوام نے بھی بہت ووٹ ڈالے، بہت سی عوام نے ووٹ بھی ڈالا، اور اس کا سب سے پہلا ان دو کریڈٹ ٹرمپ کو بھی جاتا ہے، کملا ہیرس دونوں کو بھی جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی آن تک محنت اور رات دن لگا کے محنت کی اور جلسے کے جلوس کیا، عوام کو اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم فیوچر کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، فیوچر کے اندر ہمارے کچھ پلانز ہیں، یہ پلانز ہیں وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیے۔ اب فیصلہ انہوں نے آپ عوام پر چھوڑ دیا ہے۔ عوام کس کو چاہے مرضی سلیکٹ کر لے، وہ ایک عوام کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ابھی تک جو میرے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں ڈیٹیل کر رہا ہوں جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پہلے جو میرے پاس ڈیٹیل آئی تھی وہ تھی 247 جو کہ ریپبلکن پارٹی جو کہ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ جیت رہی تھی، اور ادھر سے کملا ہیرس کی جو پارٹی ہے وہ 214 پہ تھی۔ لیکن ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 267 ریپبلکن پارٹی جو کہ ٹرمپ کی ہے وہ جیت رہی ہے، اور 216 کملا ہیرس کی پارٹی وہ اس کو جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کو ابھی تک یہ الیکشن کے ووٹ پڑے ہیں۔ یہ اس کے میں آپ کو تناسب بتا دوں، پہلے کے مطابق 247 اور 214 کے تناسب کے مطابق 51.1% وہ ریپبلکن پارٹی جو کہ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ جیت رہی تھی۔ اس کے بعد 47.9% یہ جیت رہی تھی ڈیموکریٹ پارٹی جو کہ کملا ہیرس کی پارٹی ہے۔ اس کے بعد جل سٹین جو کہ گرین پارٹی کے ہیں اس کو کوئی الیکشن کے اندر ووٹ نہیں ملا، کیونکہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 247 الیکشن کی ووٹس ہیں وہ ٹوٹل چاہیے ہوتے ہیں جو کہ حکومت بنانے کے لیے۔ اگر 2 یا 4 3 اور مل جاتے ہیں تو ابھی تو ان کی ٹرمپ کی حکومت بھی اور وہ کچھ دیر کے بعد اعلان کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ گرین پارٹی کو جو کوئی بھی الیکشن ہو، انہوں نے جو ریپبلکن پارٹی کو جو ووٹس ملے ہیں وہ میں آپ کو 4,06,839 ووٹ پڑے تھے، یہ 247 کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ڈیموکریٹ پارٹی کملا ہیرس کی پارٹی اس کو ملے تھے 61,97,73,373 ووٹ پڑے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی جو کہ کملا ہیرس کی پارٹی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انڈیپینڈنٹ کے بھی کچھ ہیں، نو الیکشن کے اندر تو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ اس کے بعد کتنے ووٹ ملے وہ آپ کو میں بعد میں بتا دیتا۔ اب کچھ ایریا کے اندر ابھی بھی بعد میں ریزلٹس آنا شروع، ابھی تو یہ تھوڑا بہت ہے جس طرح ریزلٹ آنا کہ وہاں کی ریاست کے اندر آ گیا، ٹیسلا کے اندر آ گیا، اس کے بعد نیلسن مطلب کوئی بھی ریاست ہے وہاں کے اندر کچھ ریزلٹس آئے ہیں، وہ ابھی ریزلٹ آنا ابھی تھوڑی کچھ ریاست کے باقی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی 6 یا 7 ریاستوں کے ابھی تک نتائج آنا شروع ہوئے، ابھی باقی ہیں 6 ریاستوں کے ابھی نتائج آنا باقی ہیں۔ اگر 6 ریاستوں کے اندر اگر 3 بھی سیٹس مل جاتی ہیں ریاستیں تو وہ ٹرمپ کی تو حکومت پکی ہے، فائنل جیت ٹرمپ کی ہونی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو 3 سیٹس مزید مل گئیں، 3 سیٹس اگر مزید مل گئیں تب جا کے ٹرمپ کی پارٹی آئے گی، ابھی تک کچھ بھی ڈیٹیل آنا باقی ہیں۔ اچھا، ایز اے پاکستانی اگر میں بات کروں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اتنی زیادہ بات کیوں امریکنس کی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ اگر کوئی بھی وہاں پہ کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کچھ ٹرمپ کو گولیاں لگتی ہیں یا آیا کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بچھاڑ جو مچھایا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی
کینیڈا کی بھی کبھی ہمیں خبر ملی ہے، کبھی جاپان کی بھی خبر ملی ہے، کبھی ہم نے تو ایون چائنا کی بھی کبھی نہیں سنی کہ کوئی خبر آ رہی ہو، کبھی کیا کچھ ہو رہا ہو، کبھی کیا کچھ کرو کہ ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، کیا الیکشنز ہونے جب جانتے الیکشن نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ دیکھیں ہمیں بہت ہی زیادہ کیونکہ ہم نے قرضہ بھی لیا ہوا آئی ایم ایف سے اور بینک لون سے، کیونکہ وہ کس کی ہیں، وہ امریکنس کے ہیں، تو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں سب سے زیادہ جو فکر پڑ جاتی ہے وہ پاکستانیوں کو پڑ جاتی ہے۔ میں ایز اے پاکستانی کے بات کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بات کی جاتی ہے وہ پاکستان کے اندر کی جاتی ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب فائنل گیم کا کس کی حکومت بنتی ہے، کون حکومت کرے گا، اب اس کے پاکستان کے اندر کیا اثرات ہے، میں نے پہلے ولاگز کے اندر بتا دیا تھا کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو اس سے امپیکٹ بہت ہی زیادہ پڑے گا، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ جو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو ایک تو جنگ جو اسرائیل اور فلسطین کی ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس جنگ کو رکاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر وہ جیت جاتے ہیں کیا وہ اپنے اس وعدے کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں یا یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کملا ہیرس نے بھی اس میں مرتبہ کہا ہے کہ جی میں بھی اس جنگ کو روکیں گی، کیا وہ خود بھی اس جنگ کو روک لیں گے جو وعدہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے تو؟ اس سے صاف ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، صاف ظاہر۔ میں آپ کو سمپل الفاظ کے اندر اگر بتاؤں نا تو سمپل یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈالا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ کان سے گزرتی ہوئی گولی گائی تھی، اور انہوں نے قدرت کی بات ہوگی کوئی نہ کوئی وہ بات یوں کر رہے تھے اور گولی یہاں سے مارنے والا تھا، تو جب سے گولی انہوں نے اپنا سر یہاں پہ گولی جہاں سے نکلتے وہ وہاں پہ، اور انہوں نے مکہ لہرایا تھا، ایسے یاد ہوگا ایسے مکہ لہرایا تھا، اس نے کہا میں کھڑا ہوں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور اپنی عوام کے اپنی جو ریاست ہے اس کو میں بچاؤں گا، جو جمہوریت ہے اس کو میں لازمی بچاؤں گا۔ اب آگے جا کے کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، کس کی حکومت آتی ہے جی، یہ تو آنے والے کچھ چند لمحوں کے اندر پتہ چل جائے گا، تو کس کی حکومت آتی ہے تو یہ تو ہمیں تھوڑی سی بعد میں بتائیں گے۔ وہ فائنل لازمی سی بات ایک دو دن کے اندر فائنل جو ریزلٹس ہیں وہ آ جائیں گے، اور کس کی حکومت بنتی ہے اسٹل ویٹ، اور اس کے لیے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہے، پوری ورلڈ کے اوپر کیا اثرات بنتے ہیں، وہ تو ہمیں آنے والے دنوں کے اندر کچھ خبریں ملیں گی، ٹھیک ہوگا۔ اب چلتے ہیں پاکستانی کچھ خبر کے اوپر، جو کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ جسٹس امین الدین خان کو جوڈیشل کمیشن مقرر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ 7-5 کے تناسب سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو ایک بات بتا دیں، جسٹس امین الدین خان وہی ہیں جو کہ تحریک انصاف اور مخصوص نشستیں کے خلاف تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی قاضی صاحب، دوسرا قاضی صاحب آ گئے، جسٹس امین الدین خان صاحب۔ اچھا یہ کہنا نا قبل وقت ہوگا، کیونکہ اگر میں پیچھے کی بات کروں تو واقعی ایسا ہے کہ جو قاضی صاحب کہا کرتے تھے یہ ان کے ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جسٹس امین الدین خان صاحب، ٹھیک ہے، یہ ان کے ہاں میں ہاں جی حضور جی حضور جی حضور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تحریک انصاف والوں باقی تمام ججز تھے کہ ہم نے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف والوں کے تھے، لیکن یہ انہوں نے مخالفت کر دی تھی، اور جو جوڈیشل کمیشن کا بنا ہے ووٹ بھی صرف جسٹس امین الدین خان کو مقرر کر دیا۔ اس میں پنجاب کے اندر ہر صوبے سے دو لیے گئے، لیکن بلوچستان سے ایک ہی جسٹس منظور ہوا تھا۔ پنجاب سے جو جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو مقرر کی گئی تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ سندھ سے علی مظہر صاحب تھے، حسن علی رضوی صاحب تھے، یہ دو سندھ سے مقرر کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد بلوچستان سے جمیل مدوخیل صاحب اور نعیم اختر اغوان یہ دو بلوچستان سے مقرر کیے گئے تھے جسٹس، اور خیبر پختونخوا سے مسرت بی بی، یہ جسٹس مسرت صاحبہ یہ مقرر کر دی گئی، بلوچستان کے اندر ایک مقرر کی۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی ایک ریئیکشن ہے، کہتا ہے یہ مجھے اب ساری زندگی جیل کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ایک بیان ہے کہ اب میں مزید اب کچھ عرصے کے لیے اگر میری کوئی امید باقی بھی تھی یہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے آنے سے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آنے، منیب اختر صاحب کے آنے سے، اگر کوئی مزید پھر بھی کوئی امید باقی تھی یا تھوڑی بھی امید باقی تھی تو وہ بھی اب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اب وہ میرے لیے امید باقی نہیں رہی۔ اچھا اب جوڈیشل کمیشن تو بن گیا، اب ایک ہی عدالت کے اندر دو ججز ہوں گے، ایک تو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہوں گے، کیا وہ جو کہیں گے کیا وہ ثابت ہو پائے گا، کیا وہ حکومت مانے گی، کیا وہ ادارے مانیں گے، یا جسٹس امین الدین صاحب وہ جو کچھ کہیں گے وہ مانیں گے۔ اب یہ ایک عدالت کے اندر دو ججز مقرر کر دے گا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک عوام کو دو عوام کے لائنز بنا دیتے ہیں،
ایک عوام وہ ہوگی جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مانے گی، وہ لائن کے کھڑے ہوں گے، ایک وہ ہے جو جسٹس امیر الدین صاحب کو جو مانتے ہیں کہ ہمارے لیے جسٹس امیر الدین صاحب بہت اچھے ہیں، تو وہ کھڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ دو عدالتوں کے اندر جو ججز لگ چکے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ دو آئین دو عواموں کے بنا دیتے، دو لائنس بنا دیتے، ایک اس کا اور ایک اس کا، جو جس کو یحییٰ آفریدی صاحب اچھے لگتے ہیں وہ اپنے اس لائنس کے اندر آ جائے، جس کو امیر الدین صاحب اچھے لگتے ہیں وہ اس لائنس کے اندر آ دیتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے جمہوریت باقی رہے گی؟ کیا اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہونا ہے؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک تھا نا اس تصویر سے، فلم کا ڈائلاگ تھا نا، اس تصویر سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس عدالت کے اندر دو چیف جسٹس بنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں تھوڑا سا نا اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا میں کمپیریزن نواز شریف صاحب نے کہا تھوڑا بہت، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے دور میں بہت ترقی ہو رہی تھی اور میں جب نکالا گیا تھا تو اس پر عوام کا جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، شکوہ ہمیشہ رہے گا، شکوہ ہمیشہ رہنا بھی چاہیے آپ کو۔ آپ نے کیا عوام اس کو چنے گی جو کرپشن کر کے آیا تھا؟ عوام اس کو چنے گی جو کرپشن کے پیسے سے لندن کے اندر فلیٹ بنایا ہوا؟ عوام اس کو چنے گی جو کہ مہنگائی مقام مارچ سے چلایا تھا؟ عوام اس کو چنے گی جو کہ آج مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ روٹی کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آج عوام اس کو چنے گی جو کہ پیسے جو قرضہ مکاؤ جو تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب نے، وہ پیسے جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر لگائے تھے اپنی جائیداد بنانے کے لیے، کرپشن کر کے عوام اس کو بنائے گی جو کہ کرپشن کے، عوام اس کو بنائے گی جو فارم 47 کے اوپر آئے ہوں گے، عوام اس کو بنائے گی جو کہ اپنا ناحق انصاف قائم نہیں کرتا، عوام اس کو بنائے گی جو کہ عمر فاروق نے کہا تھا عدالت ایسی ہو تو عمر فاروق جیسی ہو۔ کہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک گلی سے حضرت عمر فاروق بھی جا رہے تھے اور ایک عورت بھی آگے، حضرت عمر فاروق نے اپنا بیس بدل کے آئے تھے تو انہیں لڑکی سے کچھ بات کرنی شروع کر دی، تو اس نے کہا، اس لڑکی نے، عورت نے جواب دیا کہ یا تو عمر فاروق مر گئے ہیں یا تو عمر فاروق کی دور باقی نہیں رہا۔ یہ تھے عمر فاروق، جو کہ وہ خود جا کے رات کو پتہ کرتے تھے کہ کون جو روٹی کھائے بیٹھا ہے، کون جو خوراک ملی ہے یا نہیں ملی، کون کس کو انصاف مل رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے پر کتا بھی مر گیا تو میں اس کا جواب دوں گا قیامت والے دن۔ وہی آج نواز شریف صاحب فارم 47 کے اوپر آئے کہ راشمین جاسی صاحبہ سے آپ ہارے ہوئے ہیں، وہ اس پر آپ آئیں گے، یہ عدالت قائم کریں گے آپ۔ اب میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو تھوڑا سا بتا دوں عمران خان کا اور نواز شریف صاحب کا۔ عمران خان وہ وائلیٹر ہے جو 22 سال کے بعد بنا، باقی سارے جلدی جن کو موقع ملا تھا ڈیلیں ویلیں کر کے سارے 22 سال کے بعد یہ بندہ بنا تھا عمران خان صاحب۔ کرتے تو یہ بھی ڈیل کر لیتے، تو 2014 کے اندر سیاست کے اندر ان کی بہت زیادہ دلچسپی بڑھ گئی تھی اور انہوں نے اب مزید دیکھا کہ اب پاکستان کے اندر رہنا بہت مشکل ہوتے جا رہا ہے، تب جا کے 2018 کے اندر حکومت آئی تھی خان صاحب کی۔ اب یہ واحد لیڈر ہے جو کہ 22 سال کے بعد بنا تھا، واحد لیڈر ہے جس کی کوئی جائیداد نہیں ہے پاکستان کے اندر، بنی گالا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کس کا دیا گفٹ دیا ہوا ہے، جو کہ سابقہ بی بی کا ہے اس کا دیا ہوا ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کی تو اتنے بڑے فلیٹس ہیں، اتنے، ایک امریکن دورے پہ آیا تھا تو ایک امریکہ صحافی آیا تو اس نے کہا اس نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے گھر کے اندر گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، سارے چرین پرین کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے نوکر چاکر اتنا پیسہ لوٹ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے پاکستان نہیں لگتا، یہ کوئی مجھے سوئٹزرلینڈ لگتا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک عجیب ایک دوسرا سوئٹزرلینڈ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، وہی پیسہ ہے۔ میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک آج جیل کے اندر پڑا ہوتا ہے کہ بغیر کسی ڈیل کے، باقی سارے جلدی ڈیل کر کے آگے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ انہوں نے ڈیل کر لی، عمران خان صاحب آج ڈیل نہیں کر رہا۔ یہ بعد بندہ جو اس نے انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے، بعد بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جی، بعد وہ شخص ہے جو کہتا ہے جس نے اپنی ایک ڈائری اٹھائی ہوئی تھی اور اس ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا خاتمہ مدینہ کا، واحد بندہ ہے جو نکلتا ہے اس کے کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایون جوتی تک نہیں تھی، ایک گلاس تک نہیں تھا، جب نکلتا ہے تو ایک ڈائری ہاتھ میں اندر لکھ لی، یہ نکلتا ہے تو ٹرک پر رکھا، قاضی صاحب نکلتے ہیں تو ٹرک آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے اور سارے سامان وہاں پہ گدے بسترے شسترے سارا کچھ لینے آ جاتے ہیں۔ کیسا شخص ہے؟ ایک عجیب شخص ہے، ملان بندہ ہے، گولیاں کھائی، کہتا مکہ لے رہا ہے، اس نے کہا میں کھڑا ہوں، کہتا ہے کہیں سی جگہ نہیں جاؤں گا۔ شوکت خانم کا آج کل
آج شوکت خانم کا ڈاکٹر آ کر ان کا علاج کل کرتا ہے. پیمز کے میں آپ کو بتاؤں پیمز کے رپورٹ آئی تھی خان صاحب بالکل فٹ ہیں. کل شوکت خانم کا ڈاکٹر گیا ہے جیل کے اندر, کہتا ہے مسلس تھوڑے جو ہے نا اس کا جو ماس ہے وہ تھوڑا کم ہے. یہ پیمز ہے. اس کے اوپر آپ کو یہ بتاؤں ہوپ امید ہی ایک بعد امید ہوتی ہے جو کہ انسان کو ایک رکھتی ہے کہ شاید تھوڑی سی امید باقی ہو. اندھیرے کے اندر اجالا بھی نا ایک واحد امید ہوتی ہے کہ اگر سورج ڈوب ہو گیا تو اس کے طلوع لازمی ہونا ایک واحد امید ہوتی ہے. کیا اس کے بارے میں بندہ کہے. پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, شکوہ کرتے ہیں. وہ ایک گانا ہے نا شکوہ کریں ہم کس سے, کیا کس سے شکوہ جا کے کریں. اس سے وہی شکوہ کریں کہ عوام کو اتنے ایک بیڈی کم آج بھی آپ کی حکومت ہے, بی ڈی ایم کی آپ کی حکومت ہے. پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب. سی ایم کون ہے؟ مریم نواز صاحب. رانا سلام اللہ صاحب کون ہے؟ عطار طارق صاحب کون ہے؟ اگنوار اللہ کاکڑ صاحب کون ہے؟ کون ہے؟ آپ تو بتانا پڑے گا. شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ سے کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں. حکومت تو آج بھی آپ کی ہے, عوام تو مر تو آج رہی ہے. اس سے یہ ہے کہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پڑھ کے سنا جونر کے اندر اجلاس کے اندر جو انہوں نے کہا تھا, بیان کیا تھا, جو میں کہا تھا ہمارے دلوں کے اندر جب آپ لہٰذا آپ کو یہ بات بہت ہی اہم بات ہے کہ کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں اندر رہتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر بہت درد ہوتا ہے, اور اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ درد کا جو دل کا جو درد ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے. وہ کون سا یہودی ایجنٹ ہے؟ مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ ساتھوں کو ہم نہیں پا سکتے یا آؤٹ سورس تیار کریں, وہی آپ اس کو یہودی ایجنٹ پہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اب اس کا سارا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 2 ججز مقرر کر دے, جوڈیشل کمیشن بن گیا. اب کون سے اب کیا جو جلسے کر دے اس کا جلسوں کا کیا امپیکٹ آتا ہے, اس کا سارے کا سارا ہمیں بہت ہی زیادہ اہم اس سے جلسے کے اندر کیا مومنٹم بنتا ہے. مومنٹم بننے کے بعد کیا کچھ ڈیلز کریں, جو ڈیلز انہوں نے پیش کیے تھے کہ لا آف لو جو کیسی تھے وہ ختم کر دیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کیا, جو پروویژن ہے وہ باہر کے دیں, جو جیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہمیں باہر نکالے جائیں. وہ اچھا اس کے بعد کیا بنتی ہیں یہ تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر پتہ چلے گا. تب تک کے لیے سب کو میرا سلام, السلام علیکم.